صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کوئی مناظرانہ گفتگو، کسی جوش میں آ کر گفتگو قطن کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ فقط لفاظی سے اپنی بات کو ثابت کروں، ایک انٹلیکچوئل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا صحابی کی تعریف کیا ہے؟ اچھا تعریف سے میری مراد یہاں پر ڈیفینیشن ہے، پریز نہیں ہے، انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ بسم اللہ۔ اچھا صحیح ترین کتاب قرآن، ان کے بعد جو ان کے صحیح ترین کتاب ہے وہ ہے بخاری جی اس میں باب و فضل اصحاب النبی ایک پورا چیپٹر موجود ہے کہ اصحاب نبی کے فضائل۔ اس کی بالکل ابتدا میں خود محمد ابن اسماعیل بخاری نے یہ تعریف لکھی ہے کہ من صحب النبی او رآہ من المسلمین، ہر وہ کہ جس نے نبی کی مصاحبت اختیار کی ہو یا فقط نبی کو دیکھا ہو حالت اسلام میں، وہ صحابی ہے۔ صفحہ نمبر 697 پر کتاب و فضائل الصحابہ سعودی عرب سے جو چھپی ہے اس کا صفحہ نمبر بتا رہا ہوں۔ واہ۔ تو حضور نے یعنی جس نے بھی حضور کی مصاحبت کی ہو، اچھا جس نے حضور کی مصاحبت کی ہو یا جو حضور کو دیکھ لے حالت اسلام میں، وہ صحابی پیغمبر ہے۔ اب حضور سے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو اس کی کوئی شرط نہیں ہے ان کے یہاں، فقط حضور کو حالت اسلام میں دیکھ لیا، وہ ان کے ہاں حضور کے صحابی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ تعریف ہے جو محمد ابن اسماعیل بخاری نے کی ہے، ابن حنبل نے یہی تعریف کی ہے، اور یہی سب سے زیادہ قابل قبول تعریف ہے علماء اہل سنت کے مطابق۔ ورنہ تو خیر 19 تعریفیں کی گئی ہیں اصحاب کی کہ صحابی کہتے کسے ہیں، ان میں سے یہ جو تعریف ہے سب سے زیادہ قابل قبول ہے۔ اچھا ابن تیمیہ مشہور متعصب ابن تیمیہ حرانی نے تو معاملہ اور زیادہ کلیئر کر دیا، اور اس نے لکھا ہے کہ من صحب النبی سنتن او شہرن او یومن او ساعتن او رآہ مؤمنا بہ فہو من اصحابہ۔ ابن تیمیہ نے لکھا کہ جس نے نبی کی مصاحبت کی 1 سال، او شہرن 1 مہینہ، او یومن 1 دن، او ساعتن 1 لمحے کے لیے بھی جس نے نبی کی مصاحبت کی، اور رآہ مؤمنا یا حضور کو دیکھا حالت ایمان میں، فہو من اصحابہ، وہ حضور کے اصحاب میں سے۔ صحیح۔ پھر آگے لکھتے ہیں وہذا قول جماہیر العلماء من الفقہاء واہل الکلام، اس کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ تمام علماء فقہ اور علماء عقائد کا اس پر اجماع ہے، جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ صحابی کی ڈیفینیشن یہی ہے۔ منہاج السنہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 383 سے پڑھ رہا ہوں، یہ بات ابن تیمیہ کی۔ اچھا یہ کیوں میں اصحاب کی ڈیفینیشن پر اصرار کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے مطابق صحابہ کرام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس نے حضور کے ساتھ 1 لمحے کی بھی مصاحبت کی، ابن تیمیہ نے وضاحت کی 1 لمحے کی بھی مصاحبت کی، یہاں تک کہ فقط دیکھا حضور کو حالت ایمان میں، اچھا 1 لمحے کی مصاحبت کرنے والا بھی صحابی ہے، اور اس پر تعریف پر اصرار اس لیے ہے کہ وہ تمام صحابہ کو عادل سمجھتے ہیں، جی یعنی اب اس کے بعد اسے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، وہ گناہگار نہیں ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے 1 لمحے کے لیے بھی حالت اسلام میں حضور کو دیکھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سب کے سب قابل اتباع ہیں، قابل اتباع نہیں ہے، احترام کے قابل ہیں، احترام کے قابل نہیں ہے؟ ابھی انشاءاللہ آج کی گفتگو میں واضح ہو جائے گا کہ اگر فقط اس ڈیفینیشن سے آپ تمام کو جنتی بنا دیں تو پھر وہ جو یزید کے لشکر میں تھے ان کا کیا کریں گے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج بہت ڈفرنٹ مزاج میں بات کر رہا ہوں جی بسم اللہ۔ ہمیشہ فضائل مجھ سے سنتے ہی رہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی سنتے رہیں گے جب تک مولا نے زبان دی ہے، زبان ہے ہی اسی خاطر، اور کرنا کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لیکن آپ سے مل کے صلوات بھیجتے پہلے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ کی تعریف کے مطابق صحابہ کرام یہ ہو گئے، اور پھر آپ ہی کے نظریے کے مطابق قرطبی عالم اسلام کے بہت بڑے مفسر ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں کہ میں نے کتنا بڑا نام لیا ہے۔ 7ویں صدی ہجری میں ان کی تفسیر ہے، اور ان کی تفسیر در حقیقت ابتدائی 7 صدیوں میں جتنی اہل سنت تفاسیر ہیں ان کا نچوڑ ہے تفسیر قرطبی۔ فخر الدین رازی کے بعد سب سے بہترین تفاسیر میں سے ایک مانی جاتی ہے علماء اہل سنت میں تفسیر قرطبی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے لکھا ہے فالصحابہ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عادل تھے، ان میں کوئی بھی فاسق نہیں تھا۔ آگے لکھا اولیاء اللہ، اب اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے تمام کو ایک سند دی جا رہی ہے، کوئی حدیث پیش نہیں کی ہے، کوئی روایت نہیں پیش کی ہے، لیکن اپنا نظریہ پیش کی ہے، اور یہی تمام علماء جمہور کا اہل سنت کا نظریہ ہے۔ اولیاء اللہ تعالی کہتے ہیں صحابہ سب کے سب ولی اللہ تھے،
اللہ اکبر اللہ پھر آگے لکھتے ہیں، خود آگے لکھتے ہیں کہ ان میں سب سے بہترین مخلوق جو اس روئے زمین پر جنہوں نے زندگی گزاری انبیاء خدا اور مرسلین کے بعد وہ صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک لفظ بھی میں اپنی جانب سے ان کے نظریے میں نہیں کہہ رہا، جو ان کا نظریہ ہے وہ سنا رہا ہوں۔ کہہ رہے ہیں وَخِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِ بَعْدَ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، بہترین مخلوق اس روئے زمین پر جنہوں نے زندگی گزاری ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے بعد وہ صحابہ کرام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہی عقیدہ ہے تمام پیروان ثقیفہ کا، اللہ اکبر۔ اور یہ جو عقیدہ ہے یہ ان کی گردنوں میں توق کی طرح اٹکا ہوا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، کیا کہنے کیا بے کہنے۔ شک بے شک، کیا کہ کہنا۔ اگر آپ تمام صحابہ کرام کو کہیں کہ سب کے سب عادل تھے اور سب ولی اللہ تھے اور ان سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی گزرا نہیں انبیاء اور مرسلین کے بعد۔ آگے خود کہتے ہیں، امام قرطبی، انہیں امام کہا جاتا ہے، امام قرطبی کہتے ہیں کہ ھذا مذہب اہل سنہ، یہ مذہب اہل سنہ ہے کہ جس پر اجماع ہے تمام امت کا۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 350۔ موضوع تو بالکل متصل سمجھ میں آ رہا ہے نا، نور کا اتباع ظلمات سے برات۔ پتہ تو چلے کہ نور کا اتباع اس میں کون کون شامل ہے؟ فقط اہل بیت شامل ہیں۔ اگر آپ صحابہ کرام کے اتباع پر اصرار کریں گے تو ہم آپ سے آج کی تقریر میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سے صحابہ نور کے ساتھ نہیں تھے، ظلمات کے ساتھ تھے۔ بے شک قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اس کہنے۔ کے لیے بڑے دلائل ہیں، لیکن یزید پر جب آ کر کسی نے یزید کا ساتھ دیا ہو بے شک، تو امام حسین علیہ السلام فاروق اعظم ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور باطل کے درمیان سب سے بڑی تفریق کرنے والی شخصیت حسین ابن علی ہے۔ بھائی تفسیر قرطبی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 350 پر آپ نے یہ لکھا کہ صحابہ کلہم عدول، سب کے سب صحابہ عادل ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور اس روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق ہیں انبیاء کے بعد۔ اور صحابی ہے کون؟ کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کو دیکھا حالت اسلام میں، وہ اولیاء الہی میں سے، وہ انبیاء کے بعد بہترین مخلوق ہے۔ اللہ اکبر۔ دو نتیجہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آ جائیے، وہ اصحاب جو کربلا میں موجود تھے یا جن کی وجہ سے کربلا میں کوئی کردار ہے، وہ تین طرح کے ہیں۔ پہلی شخصیات ان گروہ کی ان لوگوں کی ہے کہ وہ صحابہ کرام جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں تھے اور اپنی جان نصرت خدا ابن رسول جگر گوشہ بطول پر انہوں نے قربان کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا وہ صحابی جو یزید کے لشکر میں تھے، جی، عمر ابن سعد ان کا سردار تھا، بے شمار۔ اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ پیروان ثقیفہ میں اگر ذرا سی بھی غیرت ہو تو انہیں سن کر شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ بے شک بے شمار، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی کل ملا کر 250 سالہ ظاہری حیات میں تم کوئی ایک کام ایسا نہیں دکھا سکتے جو ان کے محبین کو شرمندہ کر دے۔ تو ایک کام تم نہیں بتا سکتے۔ جن کے آپ ماننے والے ہیں ان کے تو سینکڑوں کام ہم بتا دیں گے، جن کے ہم ماننے والے ہیں 250 سالہ ظاہری حیات میں کوئی ایک کام ایسا بتا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نہ گناہ ہے، نہ خطا ہے، سبحان نہ اللہ زیان ہے، نہ نسیان ہے، اللہ نہ ترک اولا ہے، نہ لا علمی ہے، نہ بخل ہے، نہ بزدلی ہے۔ ان صحابہ کے نام کے جو لشکر یزید میں تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شمار۔ سلفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا اور وہی شیعہ آج تک عزاداری کر رہے ہیں۔ میں مذہب پر افتخار شیعہ کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جس نے حسین کا ساتھ نہیں دیا تھا، میں بھی اس پر برملا لعنت کرتا ہوں، تم بھی اس پر برملا لعنت کرو۔ میں تو برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لشکر یزید میں تھا، یہ حتیٰ لشکر یزید میں نہیں بھی تھا لیکن اسے ظلم کو سنا اور راضی رہا۔ اللہ اکبر، لعن اللہ امۃ قتلت کا، ولعن اللہ امۃ ظلمت کا، ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرضیت بھی، سبحان جس اللہ نے سنا اور راضی بھی رہا۔ وہ انہیں بدبختوں کے ساتھ محشور ہوگا جن کا ذکر زیارت عاشورہ میں ہے۔ تو ہم تو ببانگے دوہل اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، جی، لیکن اگر انہی قاتلین میں سے کوئی آپ کی تعریف کے مطابق صحابی نکل آئے تو پھر تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ اللہ واہ 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 واہ، نہ اگل سکتے نہ نکل سکتے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا نام جو صحابی رسول بھی رہ چکا ہے، یزید کے لشکر میں تھا، عامر بن حجاج زبیدی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں یہ جو نام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک مشہور واٹس ایپ بھی کافی فلوٹ ہوتا رہا، میں واٹس ایپ سے دیکھ کے نہیں پڑھا، میں تحقیقاتی مقالوں سے بات پڑھ رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510
پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی رسول تھا، کیونکہ یہ بات یہاں زیادہ اہم ہے کہ انہیں پہلے صحابی ثابت کیا جائے. لشکر یزید میں تو یہ تھا ہی، یہ تو واضح ہے، لیکن یہ صحابی تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ الاصابہ فی تمیز صحابہ، ابن حجر عسقلانی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 510. بھائی سلامت رہیں، سلامت رہیں، سبحان اللہ. سلامت رہے قبلہ، ماشاء اللہ. یہ عمر سعد کے لشکر میں ایک حصے کا کمانڈر تھا. 7 محرم کو 500 سپاہیوں کے ساتھ اس نے فرات پر پانی بند کیا تھا حسین کے بچوں بے کو. شمار تاریخ جا کے ذرا پڑھ لیجیے گا. اللہ اکبر. اللہ عمر سعد کے لشکر کے میمنے کا سردار ہے، یعنی رائٹ ونگ کا سردار یہ ہے عمرو بن حجاج زبیدی. بے شمار جی اب کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ بے شمار. مراد میں اپنے مانوس مجمع سے نامانوس مجمع سے پوچھ رہا ہوں. ارے واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ صحابہ سب کے سب عادل تھے، تو یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں، اور ایک بات اور سن لینا، اگر اس سے برات کا اعلان کرتے ہو کہ بھائی نہیں اس پہ تو ہم لعنت بھیجتے ہیں، اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو بھائی پھر تو آپ کا نظریہ بھی شیعوں والا ہو گیا. اگر آپ بہت اوور اسمارٹ بن کر یہ کہنے کی کچھ کریں نہیں بھائی اس سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، تو ہم آپ کو جانے تھوڑی دیں گے ایسے ہی. بھائی کیا کہنے، کیا کہنے. پھر اپنا نظریہ تو ٹھیک کرتے ہوئے جاؤ بابا. کہ جب ایک صحابی سے آپ برات کا اظہار کر رہے ہیں حجاج زبیدی سے، تو پھر تو یہ نظریہ شیعوں والا ہو گیا نا کہ صحابہ محترم نہیں تھے. بس ہم میں اور آپ میں فرق یہ رہ جائے گا کہ آپ فقط حسین کے قاتلوں سے برات کرتے ہیں، ہم الحمدللہ یہ جرأت اور وفاداری رکھتے ہیں کہ فقط حسین کے قاتلوں سے نہیں، حسین کی ماں کے قاتلوں سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اگر میں ایک بھی صحابی رسول لشکر یزید میں دکھلا دوں تو ہمارا موقف درست ثابت ہو جاتا ہے. اگر ایک بھی میں صحابی دکھا دوں تو ہمارا موقف صحیح ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی پر فقط صحابی کا ٹائٹل لگا ہونا اسے بڑا نہیں بناتا. بے شک، بے شک. ہمیں روپ میں نہ لے کر آؤ کہ جس پر آپ نے یہ ٹائٹل لگا دیا، آپ ہی نے یہ ٹائٹل خود سے لگایا، ہم بھی اس کا احترام کریں. بھائی بہت اعلیٰ. پہلے کردار چیک کرو کہ حسینی تھا یا یزیدی تھا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حسینی اور یزیدی سے پہلے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے کردار چیک کرو کہ منافق تھا یا فاطمی تھا. تو مجھے بتائیے نا عمرو بن حجاج زبیدی کا کیا کرو گے، جس کے لیے آپ کی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کانا مسلمن علی عہد رسول اللہ، کہ یہ عہد رسالت کا مسلمان تھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور کربلا میں لشکر یزید میں تھا. بے شمار. تاریخ طبری سے سناتا ہوں کہ اس نے کربلا میں کیا کیا تھا. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275. سلامت. انشاءاللہ اگر میں آپ کے سامنے صحیح پہنچا پا رہا ہوں انشاءاللہ یہی ہے. ہانی ابن عروہ کی شہادت اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. صفحہ نمبر 311 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ابن زیاد کا خط پہنچا تھا عمر سعد کو کہ حسین کے بچوں پر پانی بند کرو، اس کی سربراہی میں عمر ابن سعد نے لشکر لگایا تھا فرات پر تاکہ حسین کے بچے پیاسے رہیں. اللہ اکبر. کیا اب بھی آپ اسے عادل کہیں گے؟ اللہ اکبر. فقط اس لیے کہ یہ صحابی رسول تھا کیا اب بھی یہ جنت میں جائے گا؟ جیسے کہ آپ کے سارے بڑے علماء کہتے ہیں کہ صحابی سب کے سب جنتی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا یزید کے لشکر میں حسین کے بچوں پر پانی بند کرنے والا محض اس لیے کہ آپ کی تعریف کے مطابق صحابی رہ چکا ہے کیا وہ جنتی ہے؟ اگر نہیں ہے، اب دیکھیں اب تک میں نے کوئی نہ جذباتی بات کی ہے، نہ کوئی لفاظی دکھائی ہے، سبحان اللہ، نہ کوئی ادھر ادھر کے شعر و شاعری سنا کر اور خطابت دکھا کر جو بات کر رہا ہوں ایک ایک صفحہ نمبر جلد نمبر کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. کیا لشکر یزید میں حسین کے بچوں پر پانی بند کرنے والا آپ کی تعریف کے مطابق جنتی ہونا چاہیے، اسے آپ کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر نہیں ہے جنتی، اگر آپ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے جنتی، تو یہ مانو کہ فقط صحابیت کا ٹائٹل کسی کو جنت نہیں دلاتا. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علیہ رسول سے اس کی وفاداری ثابت نہ ہو جائے. بھائی کیا کہنے، سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. دوسری شخصیت ہے عزرا بن قیس، صحابی رسول لشکر یزید میں. پھر کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 8 میں، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 97 پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی صحابی تھا. میں حوالے اس کے دے رہا ہوں کہ یہ صحابی تھا. تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ صحابی تھا. اچھا اس نے کیا کیا کربلا میں؟
آ جائیے انصاب الاشراف، ایک بہت بڑی کتاب، احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری کی کتاب ہے، یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 370 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور بعد میں بے وفائی کی، اللہ اکبر، بعد میں عمر سعد کے لشکر کے ساتھ ملا، اور جتنے عمر سعد کے لشکر میں سوار تھے، جنگ کے 2 دستے ہوتے تھے، کچھ پیادہ کچھ سوار، جتنے عمر سعد کے لشکر میں سوار تھے اس کا سردار ہے عزرا بن قیس. بے شمار. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کربلا میں بلکہ زہیر ابن قین علیہ السلام کے ساتھ اس کا مکالمہ بھی کافی مشہور ہے، وہ تو بہت تاریخوں میں لکھا ہوا ہے. اس نے زہیر سے کہا کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے، تمہیں کیا ہو گیا تم حسین کا ساتھ دے رہے ہو. چونکہ اس وضاحت کر دوں میں جملے کی، چونکہ زہیر مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں اہل بیت کے ساتھ نہیں تھے، بعد میں توبہ کر کے حسین کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جیسے حر کی طرح. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. البتہ حر سے بہت پہلے، حر تو صبح عاشور آئے تھے، یہ راہ کوفہ ہی میں مقام ذو حسن پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور زہیر نے بھی حج کیا تھا. اب تھوڑا سا میں 1 منٹ لینا چاہوں گا فقط. جی. زہیر نے حج کیا تھا، بسم اللہ. امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا. آپ جانتے ہیں حسین 8 ذیلحج کو چلے گئے مکہ چھوڑ کر، زہیر حج پر تھے، زہیر نے حج پورا کیا، اور پھر حج پورا کر کے یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، تو امام حسین علیہ السلام کا راستہ بھی وہی تھا، زہیر بھی پیچھے آ رہے تھے. اب منزل قافلہ رکتا جا رہا ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل بیت کے ساتھ تھے، لہٰذا قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا. زہیر فقط اپنی زوجہ کے ساتھ تھے، لہٰذا یہ جلدی جلدی منزلوں کو طے کرتے ہوئے، لیکن یہ جان بوجھ کر اوائڈ کر رہے تھے کہ میں امام حسین کے ساتھ منزل نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین مجھے بلا لیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بہرحال لیکن جس کا نام محضر میں تھا نا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جس کی نفس میں طہارت تھی اور روح میں شرافت تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایسا نہیں تھا کہ مبغض اہل بیت تھے، لیکن اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتے تھے. وہی ہماری بہت سے لوگوں کو جو ایک خبط ہو جاتا ہے کہ بھائی نیوٹرل ہیں ہم، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. اگر آپ نیوٹرل ہیں تو آپ باطل کے ساتھ ہیں. بے شک، بے شک، بے شک. اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. تو جو زہیر تھے وہ اس وقت تک نیوٹرل تھے. ایک موقع ایسا آیا کہ ان کی منزل مل گئی ساتھ میں ذو حسن پر، زہیر نے بھی خیمہ لگایا، حسین نے بھی خیمہ لگایا. مولا حسین علیہ السلام نے وہاں گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد ایک شخص کو بھیجا کہ زہیر کو بلا لاؤ. واہ واہ. زہیر کے خیمے میں یہ ہستی آئی، انہوں نے کہا کہ امام حسین آپ کو بلا رہے ہیں. زہیر نے اپنی زوجہ سے آ کر کہا کہ سوچتا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں. اللہ. زوجہ نے یہ کہا کہ کتنی بڑی شرم کی بات ہوگی کہ نواز رسول نے تمہیں بلایا اور سارا زمانہ یہ کہے گا کہ زہیر بات سننے ہی نہیں گیا. تو ایسا کرو کم سے کم جا کے بات تو سن لو، پھر کسی طریقے سے معذرت کر کے آ جانا. سبحان اللہ. زہیر گئے خیمہ امام حسین میں. کیا بات ہوئی میں نے کم سے کم نہیں پڑھا کہیں پر. کیا بات ہوئی، امام حسین نے کیسے اس بندہ خدا کے قلب کو منقلب کیا. باہر نکلے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، بہرحال مولا علی کے مقابلے میں جو اور افراد تھے ان کی طرفداری میں تھے، لیکن آگے کا جملہ پڑھ دیتا ہوں، سارا حسینی. اللہ اکبر. یعنی وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، حسینی بن کر باہر نکلے. سبحان اللہ. پھر اپنی زوجہ سے جا کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں اس لیے کہ اب میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں، اور حسین کے بعد میں حسین کے ساتھ شہید ہو جاؤں گا. زوجہ نے کہا کہ ابھی تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں حسین کی بات سنوں نہ سنوں، یہ اچانک کیا ہو گیا. تو ایک جملہ زہیر نے کہا میں تو اسی وقت میرا دل پگھل گیا کہ جب میں حسین کے خیمے میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ مولا نے مجھے بلوانے کے لیے جس ہستی کو بھیجا تھا وہ کوئی اور نہیں، شبیہ رسول علی اکبر تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین نے اپنے علی اکبر کو میرے پاس بھیجا اور میں منع کروں حسین کو، یہ کیسے ممکن ہے. منقلب ہوئے زہیر، اور اس کے بعد پھر واقعات ہیں. بہرحال خیر، زوجہ زہیر کہا جاتا ہے کہ کچھ روایت کے مطابق کربلا میں ساتھ گئی تھی، کچھ روایت کے مطابق نہیں، پھر وہ چلی گئی تھی، یا ابتدا میں کربلا میں تھی پھر زہیر نے بھیج دیا تھا، اور وہ کوفہ پہنچ گئی تھی اور انہیں پتا تھا کہ زہیر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لہذا جب شہادت حسین کی خبر آئی تو زوجہ زہیر نے اپنے غلام کو کفن دیا تھا، اور کفن دے کر یہ کہا تھا کہ دیکھو جاؤ کربلا، حسین تو نواز رسول ہیں، حسین کو کسی نے کفن دے دیا ہوگا. لیکن زہیر وہ تو ابھی ابھی حسین کے لشکر میں آئے، زہیر کا لاشا بے گورو کفن ہوگا. تو ایسا کرنا، یہ کفن جب
لا کر زہیر کو پہنا دینا, تدفین کر دینا, اور اس کے بعد تو آزاد ہے. وہ غلام گیا, جا کر واپس آیا, جب کوفہ پہنچا تو اس نے کفن دکھلایا کہ زوجہ زہیر کو تو کفن واپس لے کر آ گیا. زوجہ زہیر نے تو کفن کیوں واپس لے کر آ گیا؟ کہ اس لیے کہ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے حیا آئی, اس لیے کہ 72 لاشیں بے گورو کفن تھے, اب میں کس لاشے کو کفن دیتا؟ زوجہ زہیر نے کہا کہ حسین کو پھر کیوں نہ کفن دے دیا, کم سے کم حسین کو کفن دے دیتا. کہ اس لیے کہ میں لاش پہچان نہیں سکا, اور لاش کا سر کاٹ کر لوگوں کے نظر پر بلند. اب میں منزل مصائب سے تھوڑا دور ہوں, لیکن بہرحال ہم عاشور سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ مجلس بھی ہے, درمیان میں مصائب بھی ہیں, موضوع بھی ہے. تو عزرا بن قیس لعین جو صحابی رسول بھی ہے لیکن یزید کے لشکر میں, یہ زہیر سے یہ کہہ رہا ہے, میں تناظر سمجھانے کے لیے بات کر رہا تھا کہ مشہور مکالمہ اس کا موجود ہے کہ تم تو ہمارے ساتھ تھے, تم حسین کے ساتھ دینا کیوں پہنچ گئے؟ اور یہی عزرا بن قیس وہ ہے جو شمر ملعون کے ساتھ شہدائے کربلا کے سروں کو لے کر اپنے زیاد کے پاس گیا تھا. بے شمار. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سوال ہے میرا مؤدبانہ اپنے تمام شیعہ سنی بھائیوں سے, تمام عالم اسلام, مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں, کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا اس کا بھی فقط اس لیے احترام کیا جائے کہ صحابی رسول تھے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیسرا وہ صحابی جو کربلا میں موجود ہے لشکر یزید میں, وہ عبداللہ بن حسم ہے. کتاب الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 102 لکھا انہوں نے کہ ذکرہ الطبری پھر صحابہ. کتاب الاصابہ نے لکھا ہے کہ طبری نے انہیں صحابہ میں لکھا ہے, اور یہ کافی ہے ان کے صحابی ہونے کے لیے. اللہ اکبر. اس نے کیا کیا کربلا میں؟ ایک جملہ, فقط ایک جملہ ہی کہہ دوں کہ ہر محب حسین کو قیامت تک رلانے کے لیے کافی ہے یہ. اس شخص نے کتاب انصاب الاشراف, یہ ساری میں بہت بڑی بڑی کتابوں کے نام لے رہا ہوں, جلد نمبر 3 جن کے بغیر نہ فقہ اہل سنت ہے, نہ علم رجال ہے, نہ صحابہ کی کوئی گفتگو, یہی ساری مستند معتبر کتابیں. جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 389 لکھا ہوا ہے کہ اس لعین نے حسین سے یہ کہا تھا وقت آخر, اے حسین اس فرات کے پانی کو دیکھو جو بہ رہا ہے, خدا کی قسم میں تجھے ایک قطرہ نہیں دوں گا. یہاں تک کہ حسین تو پیاسا جائے گا دنیا سے. اللہ اکبر. انصاب الاشراف نے جملہ لکھا ہے اس شخص کا, کیا یہ بھی ولی اللہ ہے آپ کے نزدیک؟ اللہ اکبر. کچھ شرم کرو, انہیں بھی جنتی مانتے ہو؟ اللہ اکبر. اور اب تک اپنے اس اصول پر باقی ہو کہ جس کے ساتھ بھی صحابی کا ٹائٹل ہو وہ جنتی ہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن بن ابی سبرائے جعفی کتاب الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 834 لکھا ہوا یہ بھی صحابی رسول تھا. اور پھر الکامل تاریخ میں اپنے اسیر جزری نے جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ یہ بھی کربلا میں قتل حسین میں شریک تھا. بے شمار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس کا نام لکھا ہوں وہ تو بہت ہی بڑا لعین تھا, شبس بن ربعی. بے شمار. فقط یہ ایک شخص کافی ہے مذہب ثقیفہ کے بے بنیاد نظریے کو تہس نہس کرنے کے لیے. تمام صحابہ کی عزت کرو. یہ صحابی رسول ہے, کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168. سلامت رہیں, سلامت رہیں. کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کان ممن قاتل الحسین, یہ انہی میں سے تھا کہ جس نے حسین کو قتل کیا, اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ یہی وہ تھا کہ جو بیویوں کو کربلا سے کوفہ سے شام لے اکبر. بے شمار. شبس بن ربیع اس کا بہت ننگین کردار ہے, شرم آور. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مختار کی شہادت میں بھی یہ شریک تھا. اس نے بھی حسین کو خط لکھا تھا. اور عمر سعد کے لشکر میں جو پیادے تھے, وہ سوار کا میں نے بتا دیا کمانڈر کون تھا, جو پیادے تھے اس کا کمانڈر شبس بن ربیع ہے. نہیں جناب, لیکن یہ تو اصحاب پیغمبر میں سے, یہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ انصاف پسند جواب دے مجھے, چاہے کسی بھی فرقے سے ہوں آپ. حجار ابن ابجر وہ بھی صحابی رسول ہے, لیکن جب لفظ صحابی آئے گا ویسے ہم احترام رکھیں گے, لیکن ہم سے یہ مجبور نہ کیا جائے کہ تمام اصحاب کا احترام رکھو ان ناموں کی وجہ سے. حجار ابن ابجر صحابی رسول ہے, 1000 سپاہیوں کا لشکر لے کر آیا تھا حسین کو قتل کرنے کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب میں حوالہ نہیں دے رہا, وقت بہت گزر چکا ہے. اسما بن خارجہ یہ بھی صحابی رسول ہے, قاتل حسین میں بھی ہے, بعد میں مختار نے اسے واصل جہنم کر دیا تھا. کثیر بن شہاب یہ بھی صحابی رسول ہے.
قاتل حسین بھی ہے. خلیفہ دوم کے لشکر کا سردار یہ رہ چکا تھا جو قدس گیا تھا فتح کرنے کے لیے ان کی تاریخوں کے مطابق. یہ بھی 1000 افراد کا لشکر لے کر کربلا پہنچا تھا. محمد بن اشعث ابن قیس، بعض نے لکھا یہ صحابی تھا، بعض نے لکھا نہیں تھا. تاریخ مدینہ دمشق میں ایک صحابی تھا، بعض نے لکھا نہیں تھا. بہرحال خلیفہ اول کا بھانجا ہے. یہ مسلم ابن عقیل کو قتل کرنے میں شریک تھا. مختار نے اسے بھی واسطے جہنم کیا تھا بعد میں، اور مختار نے جملہ کہا تھا کہ اس کو قتل کرنے سے میرا دل بہت شاد ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا مجرم تھا کربلا کا. یہ تاریخ پہنچ گئی عزیزان گرامی. اللہ اکبر. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. اور اس بات پر آپ لائق تحسین اور قابل مبارکباد ہیں کہ ہم نے صرف وہ عقیدہ لیا ہے جو ہمیں اللہ سے، رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے اہل بیت سے ملا ہے. اگر میری گفتگو سے میرے کسی محترم مسلمان بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں از قبل اس سے معافی کا خواستگار ہوں، اس لیے کہ آپ میرے بھائی ہیں. میں آپ کی اور اپنی ہدایت چاہتا ہوں، لیکن یقین فرمائیے گا کہ یہ جو اب میں نے تاریخ پڑھی آپ کے سامنے، اس سے میں ایک لفظ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میرا آپ سے کوئی ذاتی معاملہ ہے نہیں. آپ میں سے اکثریت تو وہ ہے کہ شاید ہماری زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی، فقط اس کیمرے کے توسط سے ہو رہی ہے. لیکن معاملہ علی ابن ابی طالب کا ہے میرے بھائی. سبحان اللہ. معاملہ سیدہ کونین کا ہے. سبحان اللہ. اور ان کی وجہ سے معاملہ سرکار ختمی مرتبت کا ہے. بے شک بے شک. آپ فقط ان باتوں پہ غور کر لیجئے ٹھنڈے دل کے ساتھ. اور اگر میں کسی کا عقیدہ بدلنے کے لیے نہیں آیا، میں تو فقط اپنے بچوں کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے آیا. اور بدلے نہ بدلے اس وقت وہ مطمع نظر ہے نہیں میرا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو مومن کے گھر میں بچہ ہو نا، اس کی نسل قیامت تک علی کے چاہنے والی اور خوددار رہے. وہ عظیم ہستیاں جو لشکر امام حسین میں تھیں، 10 کے قریب ان کی تعداد ہے. شاید سب نہ بیان کر پاؤں. دیکھیں میں لشکر امام حسین کی فی نفسی بات نہیں کر رہا، لشکر میں وہ کہ جو صحابی رسول بھی رہ چکے تھے. سبحان اللہ. یہ وضاحت ہو جائے تو پہلی شخصیت جس پر شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ وہ صحابی رسول بھی ہیں اور لشکر امام حسین میں تھے، وہ حبیب ابن مظاہر ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی حسین کا حبیب کہ جب ہم جاتے ہیں حرم کربلا میں تو حبیب نے مظاہر کے ذریعے سے کہتے ہیں سجلنا من زوار الحسین، اے حبیب آپ ہمیں حسین کے زائرین میں لکھ لیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنا. ان کی چونکہ ہم مصائب میں تھوڑا سا تاریخ بیان کر چکے ہیں، لہٰذا میں جلدی آگے بڑھوں گا. دیکھیں لشکر امام حسین علیہ السلام کے میمنہ یعنی رائٹ ونگ کے کمانڈر ہیں حبیب ابن مظاہر، اور حسین کے بچپن کا دوست ہے. بے شک. ابن حجر الاسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ جو بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 142 پر یہ لکھا ہے کہ حبیب ابن مظاہر صحابی رسول تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ اصحاب رسول کی تاریخ میں برادران اہل سنت میں جو 2 معتبر ترین کتابیں، ان میں سے ایک ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ. اس نام کو یاد رکھ لیجیے اس لیے کہ آج میں اس کے بہت ریفرنس دوں گا. سب سے زیادہ علم صحابہ کرام میں جو معتبر ترین کتاب برادران اہل سنت میں سمجھی جاتی ہے وہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ سبحان اللہ. کی. اور دوسری کتاب ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ ابو عمر یوسف بن عبداللہ قرطبی کی کتاب ہے. تو حبیب ابن مظاہر وہ صحابی ہیں جو صحابی رسول بھی ہیں، جنہوں نے حسین کو خط بھی لکھا تھا. حبیب ابن مظاہر نے کوفہ سے. خط لکھنے والوں میں سارے بے وفا تھوڑی تھے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی ذرا مائنڈ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے مومنین کو. ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے خط لکھا سب نے بے وفائی کی نا. حبیب ابن مظاہر نے بھی خط لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کو. بے شک. اور پھر انہوں نے وفا بھی ایسی کی کہ پھر حسین نے انہیں خط لکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عظمت امام حسین پر آپ ایک مل کے اور صلوات دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. حبیب نے کوفہ سے حسین کو خط لکھا. وفادار ایسے تھے کہ حسین نے حبیب کو کربلا سے خط لکھا. سبحان اللہ. اور بی بی زینب نے انہیں سلام کہلوایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ. ابھی بہت پھر مزید تفصیل ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے، ہمیں جانا ہے آخری ایک اور ظاہر ہے کہ موضوع تک بات کو ہمیں سم اپ کرنا ہے کہ وہ صحابی وہ بھی ذکر کرنے کے جو یزید کے لشکر میں تھے. اچھا، دوسرے صحابی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے صحابی رسول، وہ ہیں انس بن حارث کاہلی.
سبحان اللہ. لکھتے ہیں صاحب الاصابہ، جن کا حوالہ میں نے دے دیا، کہ قتل مع حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے. سبحان اللہ. ہے نا. اب ایک ایک کر کے میں جلد نمبر اور صفحہ نمبر بار بار ذکر نہیں کروں گا، بات بہت ڈریگ ہو جائے گی، لیکن ایک ایک جلد نمبر صفحہ نمبر میرے پاس نوٹڈ ہے. کہیں سے اگر اس ویڈیو کا انکار آیا تو پھر چٹا پٹا کھول کے سامنے رکھ دوں گا. ماشاء اللہ کتنا کیا کہتے ہیں. سلامت رہیں سلامت رہیں. واہ واہ واہ. محمد اہل بیت محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. علی حیدر. ماشاء اللہ. بھائی ہم نے بھی صاحب ممبر سلونی کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگایا ہے، ویسے جاہلوں کی بات سے کہاں بھاگیں گے. ہائے 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 کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی ہے. اللہم صلی علی محمد. علی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پہلی شخصیت ہو گئی حبیب بن مظاہر، دوسری شخصیت ہو گئی انس بن حارث کاہلی، تیسری شخصیت جو صحابہ رسول بھی ہیں اور امام حسین السلام کے لشکر میں ہیں وہ ہیں طریف بن ابان. سبحان اللہ. چوتھی شخصیت صحابی بھی ہیں، لشکر حسین میں بھی ہیں، عبداللہ ابن یقطر. اچھا ایک خاص حوالے سے ان کا ذکر میں کرنا چاہوں گا. ان کی والدہ کا نام ہے میمونہ، اور یہ مولا علی علیہ السلام کے گھر میں خدمت انجام دیا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا امام حسین علیہ السلام کا بعض تاریخوں میں تو یہ جملہ موجود ہے کہ گویا ماں بن کر انہوں نے خیال رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا خیال رکھا کرتی تھیں. یا میں لفظ بدل رہا ہوں اب، یا یوں کہوں کہ حسین اپنے بچپن میں ان کی نسلوں کا خیال رکھتے تھے. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سلامت رہیں سلامت رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ جملہ پہنچ گیا. ظاہر میں میمونہ خیال رکھا کرتی تھی امام حسین علیہ السلام کا، باطن میں عالم نورانیت میں حسین اپنے بچپن میں خیال رکھا کرتے تھے کہ نسلوں کا، کہ حسین نے چن لیا اس معظمہ کے فرزند کو کربلا کے شہیدوں میں. سبحان اللہ. کیا کہنے. سید الشہداء بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. وعجل فرجهم. تو یہ ہے عبداللہ ابن یقطر، یہ امام حسین السلام کے لشکر میں قادسیہ کے مقام پر حسین ابن نمیر نے انہیں گرفتار کیا تھا. ان کی شہادت کربلا میں نہیں ہوئی، ان کی شہادت بھی کوفہ میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا. یہ جیسے مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کوفہ میں ہوئی ہے حسین کے لشکر میں، لیکن شہادت کوفہ میں ہوئی ہے. تو قادسیہ کے مقام پر حسین ابن نبیر نے انہیں گرفتار کیا. عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ میں ان سے کہا کہ علی پر اور حسین پر سب و شتم کرو. انہوں نے کہا مرتے مر جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے بچپن میں حسین کے گھر کا نمک کھایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو ایسے حسین امام ہے اور میں نمک حلالی نہیں کر سکتا، نمک حرام نہیں بن سکتا، میں نمک حلالی دکھاؤں گا. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا مر جاؤں گا، یہ کام نہیں کروں گا. ابن زیاد نے کہا تھا کہ ان کی ہڈیاں توڑ دو. بے شمار. ایک ایک کر کے ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور جب ہڈیاں توڑی جا رہی تھی تو ایک شخص آگے بڑھا انہیں قتل کرنے کے لیے، اور لوگوں نے روک دیا اس شخص کو. تو اس نے کہا میں تو چاہتا ہوں اس کی مصیبت آسان کر دوں. یعنی بڑی بے دردی سے انہیں شہید کیا گیا. عبد الملک بن عمیر لخمی نے انہیں قتل کیا اور کوفہ کے دارالامارہ سے انہیں نیچے پھینکا تھا. اللہ اکبر. اللہ. صحابی رسول پر بھی ہمارا سلام ہو. یہ جو کچھ میں نے عرض کیا تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 398. ماشاء اللہ. بھائی سلامت رہیں ماشاء اللہ. 5ویں صحابی حضور کے صحابی حسین کے لشکر میں عمار بن ابی اسلمہ. یہ تو جنگ جمل میں، صفین، نہروان، سب میں سپاہ امیر المومنین میں حاضر تھے. پھر یہ امام حسن علیہ السلام کے بھی صحابی رہے. پھر یہ کوفہ پہنچ گئے تھے، کوفہ سے کربلا پہنچ گئے تھے یہ، اور امام حسین السلام کے ہم رکاب اسی عاشور کے دن شہید ہوئے. 6ٹھے صحابی حضور کے جو لشکر حسین میں یزید بن مغفل، نام ان کا یزید ہے لیکن لشکر حسین میں تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں جملہ عرض کر دیتا ہوں. اب یہ جو ہم سے کہتے ہو نا کہ اہل بیت کے بچوں کے نام فلاں فلاں کیوں رہ چکے ہیں، جی ایک تو تاریخی حوالوں سے اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دوں گا کبھی. واہ 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 واہ. کہ واقعی یہ نام تھا بھی یا نہیں تھا، اور یہ نام تھا تو کس کے نام پر رکھا تھا.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سبحان آپ نے اتنا بڑا ان لوگوں کو سمجھا ہوا ہے کہ جس نے وہ نام رکھ دیا تو ان کے اوپر نام رکھا تھا؟ جی دوسرا یہ کہ ناموں کا معاملہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، ہمارا معاملہ تو کرداروں سے۔ سبحان اللہ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ بات کہنے کے بلا سبحان اللہ بجا بات تو صحیح ہے بھائی، یزید نام کا اگر ادھر تھا تو قاتل حسین ہے، بے شک۔ یزید نام کا ادھر تھا تو شہیدان کربلا میں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اگرچہ کہ آج ہم یہ نام نہیں رکھیں گے اس لیے کہ یہ نام منسوب ہو گیا ہے اس یزید سے جو قاتل حسین تھا۔ بے شک بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، آج کے تقاضے اور اس وقت کے تقاضے اور تھے۔ بے شک اس وقت اگر کسی کا یہ نام رکھا جاتا تو ہرگز یہ نہیں تھا کہ معاویہ کے بیٹے پہ نام رکھا ہے۔ بے شک بلا شک بے شک تو یزید ان کا نام ہے یزید بن مغفل، لیکن امام حسین اسلام کے لشکر میں۔ اچھا اب اسی طرح سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں نام آپ کیوں نہیں رکھتے؟ جی علی کے بیٹوں کے یہ نام تھے تو آپ کیوں نہیں نام رکھتے؟ اس لیے کہ آج وہ نام قاتلین سیدہ سے منسوب ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان بے شک، اللہ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت کیا ہی کہنے، اعلیٰ واہ، 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 کیا کہنے اور کیا ہم کہنے۔ اپنی نسلوں کو سیدہ کے قاتلوں سے نہیں سیدہ کے خودداروں سے نسبت دینا چاہتے ہیں۔ سبحان ماشاء اللہ، ماشاء اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ورنہ نام تو ہارون کی کامن ہے۔ اہل بیت پہ لانا بے بے شمار ماشاء اللہ بے شمار۔ ورنہ نام تو ہارون بھی کامن ہے۔ جی کیا کہنے وہ ہارون جو حضرت موسیٰ نبی اللہ کلیم اللہ کے وصی ہیں، وہ علیہ السلام ہے، اور وہ ہارون جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل ہے، لعنت اللہ وعلیہ اللعنۃ ابد العابدین ہے۔ بے شمار۔ بے شمار ماشاء بے اللہ۔ شمار بے شمار آپ نام سے ہمیں بحث نہ کیجیے، کردار دکھائیے۔ ماشاء سبحان اللہ بے شک بے سبحان شک ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ سارے نام ہو گئے۔ ہم نے حبیب نے مظاہر کا نام لیا، ہم نے انس بن حارث کاہلی کا نام لیا، ہم نے عبداللہ بن یختر کا نام لیا، ہم نے آپ کی خدمت میں ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی جزاک اللہ۔ بس تو عمار ابن ابی اسلمہ کا نام لیا، عمار ابن ابی سلامہ کا نام لیا، یزید بن مغفل کا نام لیا۔ یہ وہ تمام شخصیات ہیں کہ جو صحابی رسول ہیں اور امام حسین اسلام کے لشکر میں۔ بے شک سبحان اچھا اب اللہ۔ آگے اس میں پھر ظاہر ہے کہ مسلم ابن اوسجہ، زہیر قین، ان کو بھی بعض احباب نے اصحاب رسول میں شمار کی ہے۔ بے شک اچھا دیکھیے میں پھر دوہرا دوں، بات اس پر نہیں ہو رہی کہ یہ شہیدان کربلا میں سے تھے یا نہیں تھے، یقیناً تھے۔ بات اس پر ہو رہی ہے کہ شہیدان کربلا میں سے وہ کون کون سے تھے جو صحابی رسول بھی تھے۔ سبحان بسم اللہ اللہ۔ بسم اللہ